اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 184 پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اگر یہ جھٹلاتے ہیں تم کو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، پھر اگر یہ جھٹلاتے ہیں تم کو تو البتہ جھٹلا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے بھی، جو لائے تھے کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب۔ کتاب المنیر کہا گیا ہے، روشن کتاب، صاف کتاب۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، دیکھیں رسولوں کو بھی جھٹلاتے ہیں لوگ، یہ نہیں کہ رسول پیغام لے کر آ گیا اور لوگوں نے مان لیا۔ اگر جس طرح کہا جاتا ہے کہ یار اتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ رسول اتنے لوگوں کے کہنے کے مطابقت والے جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، تو لوگ کیوں جھٹلائیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ ہماری تصدیق کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھیج دیا، جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اچھے ہیں۔ اگر جو وہ بتا رہے ہیں نا کہ بھائی اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی غلط ہے، جس طرح یہ میلاد کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ منا رہے ہیں، یا جو محرم کے دیگے جو اتنے لوگ پکا رہے ہیں، یا باقی جو کام لوگ ہیں یہ اتنے لوگ کر رہے ہیں، اتنے لوگ ہی تو غلط ہوتے ہیں، تبھی تو رسولوں کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ رسول وہ کام بتاتا ہے جو اکثریت غلط کام کر رہی ہوتی ہے، ابھی اکثریت کو سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی جو آپ اس میں لگے ہوئے ہو نا، یہ کام غلط ہے، تو یہی لوگ نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ اگر اکثریت کے کام صحیح ہیں پھر تو کام صحیح چل رہا ہے نا، جب کام صحیح چل رہا ہے تو پھر کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر صحیح کو بھیجنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی رسول کو بھیج رہے، پھر تو ان کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ کام آپ لوگ ٹھیک کر رہے ہو، پھر تو لوگ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ دیکھو، جو تھوڑے بہت لوگ نہیں مان رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ یہ دیکھ یہ رسول آ گیا ہے، بھائی یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ لوگ کام ٹھیک کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہوتا، رسول آتا ہے کہ جو دھڑا دھڑ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط کام کا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ یہ اتنے لوگ ہیں، یہ اتنے لوگ ہی غلط کام کر رہے ہیں، غلط کاری بہت بڑی ہوئی ہے، تبھی یہ رسول کو آتا ہے، سمجھانے والا تبھی سمجھا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر جان کو چکھنا ہے موت کا مزہ، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، کوئی اس طرح سمجھو کہ ان کے ہم کوئی گستاخی نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان تھی، نفس تھا، اپنی سوچ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو سب مرے ہیں۔ پھر اگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا جائے تو وہ گستاخی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جائے تو گستاخی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو مر گئے، باقی انبیاء بھی تو مر گئے۔ جس کا نفس ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو چکھنا ہے موت کا مزہ، موت اس نے چکھنی ہے، اور بس دیے جائیں گے تم کو پورے پورے اجر یعنی ثواب تمہارے اعمال کا روزے قیامت، یعنی جو آپ کام کر رہے ہو ان کا پورا پورا حساب جو ہے وہ آپ کو روزے قیامت کے دن ملے گا۔ یہ ہر بندے کے کام کا حساب کتاب ہے، یعنی کام کرے کوئی لاٹھی برسے کسی پر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تو یہ تو بڑا ظلم ہے اگر دیکھا جائے تو، کام کسی نے کیا لاٹھی کس پر برسی۔ اسی لیے اگر کوئی ثواب کا کام کرے کوئی اور ثواب ملے کسی کو، یہ بھی پھر ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں ہی نہیں لکھا کہ کام کرے گا کوئی اور ثواب ملے گا تم کو،
بس جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا جنت میں تو بے شک کامیاب ہو گیا وہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا نا, دوزخ سے بچا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ لوگ کہہ رہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ایک پھیرا لگا لیں گے, ایسے بس پھیرا لگا لو گے, جیسے تم کو جو ہے کوئی پارک گھومنے آئے ہو, پھیرا لگا لو گے. اللہ تعالیٰ کہے جو جنت میں داخل ہو گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. آپ دوزخ کو ایسے مت سمجھے, اور پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پھیرا لگا کے ہم واپس لے آئیں گے. تو آپ ایک ایک آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایمان کیا چیز ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس درجے میں داخل ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. یہاں آتا ہے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. غرور کا مطلب ہوتا ہے, یہاں اس نے دھوکا لکھا ہے, یا ایک بڑا پن. جس طرح کہا جاتا ہے یار یہ تو بندہ غرور میں مبتلا ہے, یعنی بڑائی میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو بڑا پیش کر رہا ہے, بڑائی شو کر رہا ہے, غرور پن. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ صرف یہ ہے کہ اس میں خود کو بندہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. تھوڑے سے پیسے آ گئے پھول گیا, تھوڑا سا علم مل گیا پھول گیا, یہ بڑائی خود پہ شو کر رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کی زندگی اسی طرح ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کو آگے آیت کو شروع کر کے, البتہ آزمائے جاؤ گے تم ضرور اپنے مالوں اور جانوں کے معاملے میں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو مال میں بھی آزمائے گا, آپ کو جان میں بھی آزمائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آپ ایسے نہ سمجھیں. دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک بڑے پن ہونے کی جو ہے نا وہ سامان ہے, متاع ہے, سامان ہے, اور یہ ایک دھوکے کا سامان ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے صرف یہ کہ سمجھانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جان اور مال میں آزمائے گا. البتہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ سنو گے تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے. یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے ان سے آپ سنو گے کچھ باتیں تم سے پہلے, اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں, یعنی جو شرک کر رہے ہوتے ہیں, تکلیف دہ باتیں, یعنی وہ آپ کو تکلیف والی باتیں سنائیں گے. دیکھیں آج بھی اگر کوئی مسلمان اس طرح کی چیزوں کو نہیں مان رہا ہوتا, نہیں کھا رہا ہوتا ہے, نہیں پی رہا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے یہ چیزیں حرام ہیں, تو مر گیا مردود ختمان درود, یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ختم اور درود جس کو نہیں ملا وہ ایسے ہی مردود مر گیا. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ انہوں نے کہاوتیں بھی بنائی ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے, جبکہ یہ ختم اور درود ہے یہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کی اپنی پیدائش ہے. کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ ختم کوئی نکالے گا ثواب کسی کو ہوگا؟ یہ ختم پڑھنے والے تو کوئی اور ہے نا, جو مردے پہ پڑھ رہے ہیں, پڑھ تو کوئی اور رہا ہے, تو مردے کے ویسے ثواب مل گیا بیچارہ, وہ جو مر گیا اس نے تو پڑھا ہی نہیں, اور پڑھنے پہ تو ویسے بھی ثواب نہیں ہے, لیکن اب پھر بھی اگر آپ کے کہنے کے مطابق تو وہ پڑھا تو اس نے ہے ہی نہیں, پڑھ تو کوئی اور رہا ہے. پھر انہوں نے اس طرح کی کہاوتیں بنا لی. تو اللہ تعالیٰ یہی آیت پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں یا جو اہل کتاب جو کتابی لوگ ہیں لیکن غلط راہ پہ چلے ہوئے ہیں, وہ آپ کو تکلیف دہ باتیں سنائیں گے, ایسی ایسی باتیں آپ کو کہیں گے کہ جس سے آپ کا دل رنجیدہ ہو. البتہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ اگر آپ نے ان پر صبر کیا اور تقوی اختیار کیا, یعنی اللہ سے پھر ڈرے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر آپ نے صبر اختیار کیا ہے, تو یہ بے شک بڑے حوصلے کا کام ہے. یعنی پھر یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا حوصلہ دیکھیں گے, حوصلہ دیکھ کے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے کہ آپ نے دنیا کے اندر ان کی تکلیف دہ باتیں سنی تھی
آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اس کو لوگوں کے سامنے اور نہ چھپاؤ گے اس کو، تو پھینک دیا انہوں نے عہد کو پسے پشت اپنے پیٹھ کے پیچھے اور بیچ ڈالا اس کو حقیر قیمت کے بدلے. سو بہت ہی برا ہے وہ کاروبار جو یہ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کاروبار بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جن کو میں نے کتاب دی تھی ان سے میں نے عہد لیا تھا، یعنی ایک وعدہ لیا تھا کہ آپ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھیں گے، پیش کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ اس آیتوں کا کیا کیا مطالب ہیں، اور ان مطالبوں کو یہ جو مطالب نکل رہے ہیں، جو مطلب نکل رہے ہیں، ان کو چھپاؤ گے نہیں. جس طرح آج کل بھی لوگ جو ہے نا، جو مطلب نکل رہا ہوتا ہے اس مطلب کو چھپا کے ایک نیا رنگ اور روپ دے کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ہے، قرآن پاک کو پڑھ کے اس پہ اپنا مقصد نکال لیتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ کہ ان کو کچھ حقیر قیمت مل جائے. جس طرح وہ صدقے وغیرہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ خیرات جمع کر رہے ہوتے ہیں، جس میں سے وہ اپنے جو ہے وہ کام نکال رہے ہوتے ہیں. جو چیز جس کو ملنی چاہیے غریب مسکین کو وہ وہاں تک پہنچاتے نہیں ہیں، تو وہ ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیر قیمت کے بدلے وہ انہوں نے عہد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور وہ بہت برا ہے یہ کاروبار جو یہ کر رہے ہیں. لوگوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جگہ جگہ انہوں نے نا وہ ایک بکسے رکھے ہوتے ہیں. یہ کاروبار کی شکل اختیار کی ہوئی ہے. یہ جو ان لوگوں نے اس طرح کے جو بنائے ہوتے ہیں تنظیموں سے چندہ لے کے اپنی تنظیمیں چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر آپس میں آگے پھر لڑ بھی پڑتے ہیں ان پیسوں کی وجہ سے. یہ کاروبار ہے ان کا. اور میں نے بتایا کہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوپر صدقہ حرام کیا تھا وہ اسی وجہ سے حرام کیا تھا کہ منافق لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ یہ صدقہ کھا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر صدقے کو حرام قرار دے کے یہ بتایا کہ یہ صدقہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو یہ صدقے سے تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جو لوگ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں یہ تنظیموں پہ جو یہ خرچ جو اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ سے یہ گاڑیاں بھی خرید رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کاروبار ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. انہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میں نے بتایا تھا ان کو کہ آیتیں ٹھیک ٹھیک بتانی ہیں، ان کے جو صحیح نکل رہے ہیں وہ نکالنے ہیں. تو انہوں نے ان کو پشے پشت ڈال دیا، اور وہ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے بدلے یہ قیمت لے رہے ہیں، اور یہ بہت برا کاروبار کر رہے ہیں. یہ کاروبار کی شکل اختیار کی ہوئی لوگوں نے. تو لہٰذا ناظرین ہم اس ویڈیو کو یہاں 187 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور آگے 188 پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے، اور بریفنگ وہ کرنی چاہیے آیات کی جو آیات کی بن رہی ہیں. اخبار احاد کو بھی اگر سنایا جائے تو پہلے مقدم اللہ کی کتاب کو کرنا چاہیے، اخبار احاد دوسرے نمبر پہ آئیں گے. تبھی آپ صحیح مسلمان بھی بنیں گے، ایمان والے بھی بنیں گے. جزاک اللہ.